ریڈیو پاکستان. جناب قائد تحریک اسلامی مولانا سید ابو الاعلی مودودی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. ریڈیو پاکستان کے لیے یہ لمحہ بہت مبارک ہے کہ ریڈیو کا یہ نمائندہ جناب والا کی خدمت میں حاضر ہے. استدا یہ ہے کہ خدا داد مملکت پاکستان کے مسلمان 30 سال کی بے راہ روی کے بعد اللہ کی رسی کو پکڑنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آج اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں رہا. مولانا محترم، رہنما تو اور بھی ہیں، لیکن ہماری پریشان خیالی کا عالم یہ ہے کہ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. آج صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے ہم ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے طالب ہیں، تاکہ ہماری دنیا اور دین دونوں سنور سکیں. مولانا محترم، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حکومت کے بارے میں کچھ معلومات بہم فرمائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اس طریقے حکومت کو کس طرح اپنا سکتے ہیں. آج کے دور میں ایک ترقی یافتہ مملکت کے حسن قبا کو پرکھنے کے لیے 4 پہلوؤں سے جائزہ لیا جاتا ہے. اقتدار اعلیٰ کس کو حاصل ہے، مقننہ کی نوعیت اور اختیارات و حدود کیا ہیں، عدلیہ کس حد تک آزاد اور بے لاگ ہے، انتظامیہ کی حدود، اختیارات اور خصوصیات کیا ہیں. اس نقطۂ نگاہ سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک پر روشنی ڈالیں. ہمیں آج کے لیے، آنے والے کل کے لیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی یقینی کی تلاش ہے. میرے ہمراہ عبدالوحید خان صاحب ہیں جو آپ سے ضمن استفسار فرمائیں گے. جناب والا، میری پہلی گزارش تمام ہوتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ملک کے مسلمانوں کو عموماً اور ملک کے حکمرانوں کو خصوصاً یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حکومت قائم کیا تھا اس کی بنیاد اور اس کی شکل کیا تھی. بنیادی طور پر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ یہ تھی کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کا نہیں. زمین خدا کی ہے، ہوا اور پانی اور روشنی جس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں سب خدا کا ہے. یہ جسم جو ہمیں حاصل ہے اور اس کی جو طاقتیں ہیں اور اس کے جو اعضاء ہیں سب کچھ خدا کے بخشے ہوئے ہیں. ہمیں یہ حق پہنچتا ہی نہیں کہ ہم خود اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ کریں یا کسی ایسے شخص کا دعویٰ قبول کریں جو اقتدار اعلیٰ کا مدعی ہو. تو حضور نے پہلی بات جو انسان کے ذہن نشین کی اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی وہ یہ تھی کہ ملک بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور کسی کو انسانوں کے لیے قانون بنانے کا حق نہیں ہے. دوسری بات جو اسی طرح سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو براہ راست قانون نہیں دیتا بلکہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے منتخب کیے ہوئے حکمراں نہیں تھے، نہ خود بنے ہوئے حکمراں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو تعلیم بھی دیں، لوگوں کی تربیت بھی کریں، ان کے ذہن و اخلاق ٹھیک کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائیں، اور جو لوگ ان کو احکام کو قبول کریں اور ان پر ایمان لائیں ان کے اوپر ان احکام کو نافذ فرمائیں. تیسری اہم چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو پہنچائی اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی وہ آخرت کا تصور ہے. اگر انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہ سمجھے اور اس کو یہ یقین نہ ہو کہ ایک دن مجھے مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا ہے
اور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے تو وہ نہ اسلام کے راستے پر چل سکتا ہے نہ حقیقت میں ایک صحیح انسان بن سکتا ہے۔ ان تین چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 13 سال مکہ معظمہ میں دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جن لوگوں نے ان چیزوں کو مان لیا ان کی آپ نے جماعت بنائی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قیام مکہ کے آخری 3 سال ایسے تھے جن میں مدینہ طیبہ کے باشندوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ایمان لے آئی اور اس نے حضور کی اس دعوت کو قبول کیا اور آپ کو دعوت دی کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ حضرت عائشہ نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ مدینے کو قرآن نے فتح کیا، یعنی کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی جس سے مدینے کے لوگ تابع فرمان بنے ہوں، بلکہ قرآن مجید جب ان کو پہنچا اور قرآن مجید کی جو مکہ معظمہ میں صورتیں نازل ہوئی تھی وہ ان کو بتائی گئیں، ان کو سنائی گئیں، انہوں نے ان کو حفظ کیا، یاد کیا۔ اس چیز کی وجہ سے وہ بالکل سچے دل سے نہ صرف یہ کہ ایمان لائے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے دیہات میں حضور کو آنے کی اور حضور کے ساتھیوں کو آنے کی دعوت دی، بلکہ یہ دعوت اس بات کی تھی کہ آپ ہی ہمارے حکمراں ہیں، آپ ہی ہمارے سردار ہیں، آپ ہی ہمارے فرمانروا ہیں۔ یعنی آپ مہاجر کی حیثیت سے یا پناہ گزین کی حیثیت سے وہاں نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو اپنے فرمانروا کی حیثیت سے اور اپنے آقا و مولا کی حیثیت سے اور اپنے معلم اور اپنے مربی کی حیثیت سے دعوت دی تھی کہ آپ آئیے اور ہمیں تیار کیجیے اس دین کے پر کام کرنے کے لیے جس کو آپ نے پیش کیا اور جس پر ہم ایمان لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو پہلے دن سے آپ وہاں کے حکمراں تھے اور ان تمام اہل ایمان کے حکمراں تھے جو ہجرت کر کے مکے سے گئے تھے اور جنہوں نے مدینے میں اسلام قبول کیا تھا۔ مدینے کی آبادی میں اس وقت مشرکین بھی موجود تھے اور اس وقت یہودی بھی موجود تھے اور ان کی مجموعی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ سچے دل سے ایمان لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے فرمانروا کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا اور آپ کے احکام پر عمل کرنے کا یقین اور عہد کیا تھا، اس وجہ سے جس روز آپ مدینہ طیبہ پہنچے اسی روز حکومت اسلامی کی بنیاد پڑ گئی۔ اس حکومت اسلامی میں جو اہم ترین چیز تھی وہ یہ کہ سب سے پہلے لوگوں میں اسلام کا علم پھیلایا جائے، کیونکہ اسلام جہالت کا نام نہیں، اسلام علم کا نام ہے۔ لوگوں تک یہ چیز پہنچی اور لوگوں نے اس کو مانا، اسی طرح رفتہ 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 اسلام کی طاقت بننی شروع ہو گئی۔ دوسرا عظیم کام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اخلاق درست کیے جائیں اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ پیدا کیا جائے جس کی ہر چیز اخلاق صالحہ پر مبنی ہو۔ کوئی نظام حکومت اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا بھی قائم کر دیجیے، اگر عام لوگوں کے اندر وہ اخلاق موجود نہیں ہیں جو اس نظام حکومت کی پشت پناہی کریں تو وہ کبھی کامیابی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس وجہ سے آپ نے دوسرا اہم ترین کام جو کیا وہ یہ کہ لوگوں کے اخلاق بنائے۔ ایک نظام حکومت میں اگر لوگوں کے اخلاق ٹھیک اس نظام کے مزاج کے مطابق ہوں تو وہاں قوت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہاں لوگوں کو دبانے کی حکومت ضرورت نہیں پیش آتی، وہاں لوگوں کے اوپر جبر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ صرف یہ بات کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس کے بعد لوگ فوراً خود بخود تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر کرانے کے لیے وہاں کسی پولیس کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پولیس نہیں تھی۔ اگر کبھی کسی مجرم کو قید کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو کسی مکان میں بند کر دیا جاتا، جیل ویل کوئی چیز نہیں تھی۔ بس یہ بات کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے یہ اس کے لیے کافی تھا کہ لوگ اس کو مان لیں۔ شراب کی مثال موجود ہے،
حضور نے یہ اطلاع دی لوگوں کو کہ شراب اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، اور اسی وقت مکے میں تمام مٹکے توڑ کر شراب بہا دی گئی مکے وہ مدینے میں، اور مدینے کی گلیوں میں بہتی رہی، اور جس کا ہاتھ جس جگہ تھا وہیں رک گیا شراب پینے والے۔ اس طرح کی پابندی قانون کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ امریکہ نے اربوں روپیہ صرف کیا اس بات کے اوپر کہ لوگوں کو قائل کیا جائے کہ شراب وہی چیز ہے۔ سلائڈس دکھائی گئی لوگوں کو کہ شراب کے یہ اثرات ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ انسانی اعضاء کو خراب کرتی ہے۔ ڈاکٹروں کی رائے شائع کی گئی، بڑے پیمانے پر لوگوں کی رائے تیار کر کے 18th امینڈمنٹ پاس کرائی جس میں شراب کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ جس روز شراب کو ممنوع قرار دیا گیا اس کے دوسرے دن سے بدترین قسم کی شرابیں امریکہ میں پھیل گئی، یہاں تک کہ پوری قوم کو معلوم ہوا کہ اس بندی شراب کی وجہ سے لوگ زہر کھا رہے ہیں۔ اتنی زہریلی چیزیں پھیلنی شروع ہو گئی اور آخرکار وہ حکم واپس لینا پڑا۔ اب کمپیئر کیجیے، مقابلہ کر کے دیکھیے کہ ایک جگہ حکم دیا جاتا ہے فوراً اس کی تعمیل ہوتی ہے، دوسری جگہ لوگوں کی مرضی سے ترمیم کی جاتی ہے دستور میں اور اس کے بعد لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ ایمان بنیاد ہے تمام ایک صحیح نظام حکومت کو چلانے کی، اور اس کے پیچھے اخلاق۔ یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں تو آپ کوئی نظام بنا لیجیے، اچھے سے اچھا نظام بنا لیجیے، کاغذ پر بہترین نظام تیار کر لیجیے، زمین پر وہ کبھی قائم نہیں ہوگا۔ اس کے معاملے میں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ موجودہ زمانے کی جو پولیٹیکل تھیوری ہے کہ ایک ہوتی ہے منتظمہ اور ایک ہوتی ہے مقننہ اور ایک چیز ہوتی ہے عدلیہ، یہ اس زمانے کے تصورات ہیں۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، حضور قانون دینے والے بھی تھے، حضور جج بھی تھے، حضور فوجوں کے قائد بھی تھے، حضور ملک کے نظم و نسق کو چلانے والے بھی تھے۔ ایک ہی شخصیت میں تمام قوتیں و طاقتیں جمع تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نبی کے اندر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتا تھا اس میں تو آپ لوگوں سے بے چون و چرا اطاعت کا مطالبہ کرتے تھے، اس میں کسی شخص کو کوئی کلام کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ خود کسی مسئلے میں کوئی رائے قائم فرماتے تھے تو صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ حضور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ جب آپ فرما دیتے تھے کہ نہیں میں اپنی رائے سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو صحابہ کرام کو پوری آزادی آپ دیتے تھے کہ وہ اس سے اختلاف کریں، دوسری تجاویز پیش کریں، اور ان کی تجاویز کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ بدر کے موقع پر جب آپ نے جا کر ایک مقام پر کیمپ کیا تو ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جگہ آپ نے منتخب فرمائی ہے یا خود آپ کی اپنی رائے ہے؟ آپ نے نہیں، میں نے خود یہ جگہ تجویز کی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک فلاں مقام جو ہے وہاں کیمپ کرنا زیادہ مفید ہوگا اس جگہ کی وجہ سے، اور آپ نے ان کی رائے قبول فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کی تربیت دے رہے تھے لوگوں۔ ایک تربیت یہ تھی کہ جب خدا کی طرف سے حکم آئے تو بے چون و چرا اطاعت کرو، دوسری تربیت یہ تھی کہ چاہے نبی ہی اپنی ایک رائے پیش کرے تمہیں حق ہے اختلاف رائے کرنے کا اور تمہیں بحث کرنے کا حق ہے، اور جس چیز کے متعلق سب کا اتفاق ہوگا فیصلہ اس پر کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جنگ احزاب کے موقع پر جبکہ مسلمانوں پر بڑا سخت وقت آیا تھا اور انتہائی خطرے کی حالت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ چند قبائل جن کی بڑی طاقت وہاں جنگ احزاب کے موقع پر جمع ہوئی تھی ان کو مدینے کی پیداوار کا ایک حصہ پیش کیا جائے۔ انصار کے لیڈروں نے حضور سے پوچھا کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کلام کی گنجائش نہیں، اگر یہ آپ کا خیال ہے تو پھر ہمیں کچھ بولنے کا حق دیجیے۔ آپ نے کہا نہیں میرا اپنا خیال ہے، میں تمہیں اس خطرے سے نکالنا چاہتا ہوں جس میں تم پڑ گئے ہو۔ انہوں نے کہا حضور جب ہم کافر تھے اس زمانے میں یہ قبائل ہم سے کچھ نہیں لے سکے تو اب کیسے لیں؟ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ اسی وقت ان کے کہنے کے مطابق جو مسودہ تیار ہوا تھا معاہدے کا پھاڑ کے پھینک دیا گیا۔
اور ان سے کہہ دیے گا کہ نہیں ہم کوئی معاہدت ان سے نہیں کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو مشورے سے حکومت کرتے تھے ان معاملات میں جن میں اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور دوسری طرف جو اللہ کا حکم ہوتا تھا اس کی پابندی اس طرح کراتے تھے کہ کسی شخص کو ذرہ برابر بھی انحراف کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بھی تھے، عدلیہ بھی آپ ہی کے ہاتھ میں تھی۔ اس معاملے میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک تو خفیہ عدالت یہ کبھی آپ نے نہیں کی، ان کیمرہ سماعت اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مسجد نبوی میں ہر معاملہ علانیہ آتا تھا، علانیہ اس کے متعلق آپ حکم صادر فرماتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، فتح مکہ سے پہلے ایک صحابی نے مشرکین کے نام ایک خط لکھ دیا جس میں ان کو مطلع کیا جا رہا تھا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ خط پکڑا گیا۔ اب یہ سری جاسوسی کا معاملہ تھا۔ اس زمانے کے لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا خطرناک معاملہ اس کا تو ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس کی سماعت کی سب لوگوں کے سامنے۔ کوئی ایک مثال اس بات کی نہیں ملتی کہ حضور نے کبھی خفیہ عدالت کی ہو۔ اس عدالت کے معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ تعالی کے احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور کسی طرح بھی کوئی ایسا فیصلہ نہ ہونے پائے جو اللہ تعالی کے قانون سے مختلف۔ قانون اللہ کا تھا، اس کے نافذ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کی حیثیت ایک جج کی بھی تھی۔ ایسے ہی معاملہ مقننہ کا ہے۔ حقیقت میں چونکہ بنیادی طور پر قانون اللہ تعالیٰ کا تھا اور وہی بنانے کا حق رکھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس قانون کو نافذ کرنے کی تھی اور اس قانون کو سمجھانے کی تھی، اور لوگوں کو یہ تربیت دینے کی تھی کہ اس قانون کے مطابق عدالت کا نظام چلائے۔ یہ سب کچھ آپ نے عملاً کیا۔ قانون لوگوں کو بتایا کیا ہے، اس کی تشریح خود فرمائی جو سنت میں پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بڑے مختصر الفاظ میں مثلا حکم دیا گیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، اس سے زائد کوئی حکم قرآن میں نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا کہ اس حکم پر عمل کن حالات میں ہوگا، کن حالات میں نہیں ہوگا، اس پر عمل کس طرح ہوگا۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوئی کہ یہ قانون کا منشا ہے، اور وہ قانون خدا کا شکر ہے کہ جیسے قرآن موجود ہے اسی طرح سنت بھی آج موجود ہے۔ اس میں حضور خود قانون ساز نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح سے قرآن کے احکام پہنچائے تھے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان احکام کو نافذ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس عدلیہ میں جو آپ نے قائم کی تھی، اس عدلیہ میں آپ کی حیثیت یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اور اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق احکام کو نافذ کریں۔ نافذ کرنے کے معاملے میں آپ نے یہ طریقہ مقرر کیا تھا کہ تمہارے درمیان اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو یا کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب کرے تو خود جہاں تک ہو سکے معاملے کو طے کر کے ختم کرو، لیکن میرے پاس آئے گا تو پھر میں عدالتی فیصلہ کروں، یعنی یہ آپس میں مصالحات کر لو، ٹھیک ہے، مجھ تک پہنچاؤ نہیں، لیکن عدالت میں جب معاملہ آ جائے تو پھر کسی سفارش کا کوئی سوال نہیں ہے، اس بات کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ عدالت میں آنے کے بعد کہیں کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کوئی معافی نہیں عدالت میں آنے کے بعد، پھر عدالت کا فیصلہ نافذ ہو۔ موجودہ زمانے کے سیاسی نظریات کو بنیاد بنا کر اس زمانے کے معاملات کو اچھی طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ مثلا اس زمانے میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے حدود کیا ہیں اور عدلیہ کے حدود کیا ہیں، مقننہ کے حدود کیا ہیں۔ اس زمانے میں پوزیشن یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے مدینہ طیبہ
کہ بڑے بڑے گھرانوں کے الگ الگ احاطے ہوتے تھے، جن میں ان کی زمینیں، ان کے باغات، ان کے رہنے و سہنے کے گھر، ان کے سارے معاملات اس احاطے میں ہوتے تھے. تو وہاں ایک طرح سے قبائلی سسٹم رائج تھا، یعنی ہر قبیلے کے لوگ اپنے معاملات کو خود چلاتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل مدینہ ایمان لائے تو حضور نے خود ان کی درخواست پر مدینے میں 12 نقیب مقرر کر دیے، ایمان لانے والوں میں سے جو زیادہ قابل، زیادہ با اثر اور زیادہ قابل اعتماد تھے. یہ 12 نقیب گویا کہ اپنے اپنے قبیلے کے معاملات کو چلانے والے تھے. وہاں کوئی میونسپیلٹی نہیں تھی، کوئی شہری ریاست باقاعدہ نہیں تھی. قبیلوں ہی کے سرداروں میں سے جو بہترین آدمی مسلمان تھے ان کو آپ نے سردار بنا دیا. جب آپ خود مدینہ تشریف لے گئے تو اس نظام کو آپ نے برقرار رکھا. فرق جو کچھ واقع ہوا وہ یہ کہ جو مشرک باشندے تھے مدینے کے، ان کے بجائے سرداری کا مقام ایمان لانے والوں کو حاصل ہو گیا، اور مشرکین پیچھے ہٹتے چلے گئے اور ان میں سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. اس طرح سے جو حضور کی نے مجلس شورا اپنی بنائی، جس کو آپ مجلس شورا اس زمانے کے لحاظ سے کہیں گے، اس کی پوزیشن یہ تھی کہ جو با اثر اور قابل لوگ تھے، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں اور خواہ وہ انصار میں سے ہوں، ہر اہم موقع پر، ہر معاملے میں جب ضرورت ہوتی تھی مشورے کی، ان لوگوں کو بلا لیا جاتا تھا. وہ کسی کے منتخب کیے ہوئے نہیں تھے، کوئی الیکشن ان کا نہیں ہوا تھا، بلکہ جو ایسے با اثر لوگ تھے اور ایسے ذی علم اور سمجھدار لوگ تھے کہ اگر اس زمانے کے لحاظ سے الیکشن بھی ہوں تو انہی کو منتخب کیا جاتا. وہی لوگ آپ کی شورا کے لوگ تھے، معاملات سارے ان کے سامنے پیش کر کے جہاں جہاں بھی مشورے کی ضرورت ہوتی تھی ان سے مشورہ لیا جاتا تھا. مدینہ سے باہر جب اسلامی مملکت پھیلنی شروع ہوئی، اس وقت پھر نظام کی صورت یہ تھی کہ مختلف علاقوں میں گورنر مقرر کر دیے گئے تھے، اور وہی ایک طرح سے جنگی سردار بھی تھے. کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی اس زمانے میں، بلکہ والنٹیئرز تھے، والنٹیئر آرمی تھی. رضاکارانہ طور پر جو لوگ جہاد کے لیے آتے تھے، جو ان کی سرکردگی میں جہاد کی اگر ضرورت پیش آتی تو کرتے تھے. اس کے ساتھ حضور نے ایسے لوگ مقرر کیے مختلف علاقوں میں جو باشندوں کو اسلامی تعلیم دیں. تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، تعلیم سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید ان کو یاد کرایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کو آگاہ کیا جائے. زیادہ تر لوگ زبانی تلقین سے مسلمان ہو رہے تھے اور زبانی تلقینی سے ان کی ذہنی تربیت کی جا رہی تھی. مکہ معظمہ جب فتح ہوا تو حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ اہل مکہ کو دین سمجھائیں. گورنر اور شخص تھا اور اہل مکہ کو دین سمجھانے والا اور شخص تھا. زکوٰۃ کے نظام کی صورت یہ تھی کہ مختلف علاقوں میں جو لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے انہی کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ زکوٰۃ کی تحصیل کریں. اسی طرح سے جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں غیر مسلم بھی تھے. جیسے خیبر جب فتح ہوا تو یہودی آبادی تھی وہاں کی. ان سے جب مصالحت اس بات پر ہوئی کہ وہ باغات کا کام کریں گے، کاشت کا کام کریں گے، اور جو پیداوار ہوگی وہ نصف اسلامی حکومت لے گی اور نصف ان لوگوں کو ملے گا. تو اس طرح کے خراج کو وصول کرنے کے لیے کوئی مستقل ادارہ نہیں تھا.
بلکہ سال کے خاتمے پر کسی موضوع تعین آدمی کو مقرر کر دیا جاتا تھا کہ وہ جائے اور جا کر وہاں کی پیداوار کو دیکھے اور دیکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ کتنا نصف حصہ اسلامی حکومت کے پاس یا جن لوگوں کو اس میں حق دیا گیا تھا اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھانے کا، ان لوگوں کا حصہ وہ وصول کرے۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جب پہلی مرتبہ حضور کی طرف سے ایک صاحب کو مقرر کیا گیا کہ وہ جا کر وہاں تقسیم کریں پیداوار کی، تو انہوں نے 2 ڈھیر الگ الگ لگا دیے۔ اہل خیبر سے کہا کہ ان میں سے جون سا تمہارا جی چاہے تم لے لو، اور جون سا ہم باقی رہے گا وہ ہم لے لیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اسی عدل پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ یہودیوں نے یہ بات کہی۔ یہ ایک مختصر خاکہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بظاہر عدلیہ اور انتظامیہ وغیرہ اس طرح سے الگ الگ نہیں تھیں، لیکن اس وقت کے حالات کے لحاظ سے انتظامیہ اور تھی، عدلیہ اور تھی، جس کے لیے قاضی مقرر کیے جاتے تھے، اور گورنروں کا الگ کام تھا اور معلمین کا الگ کام تھا۔ اب کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مولانا، اس ساری تفصیل کے بعد کہ جو آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نظام حکومت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، آج کے دور میں آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج نہ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی کوئی جامع شخصیت موجود ہو سکتی ہے، اور نہ آج ایسا کوئی تربیت یافتہ گروہ موجود ہے کہ جس طرح کا گروہ پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی صورت میں تیار فرمایا تھا، اور نہ وہ اخلاقی تربیت اور وہ معاشرہ موجود ہے کہ جس معاشرے کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیار فرمایا تھا۔ تو آج جب اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی تیاری کریں تو اس میں اول تو ان 4 خصوصیات کو جو آج کے دور جدید کی ریاست کی خصوصیات تصور کی جاتی ہیں، کس طرح سے اسلامی نظام کے سانچے میں ڈھالا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ یہ کس طرح سے صورت ہوگی کہ آج اس بگڑے ہوئے معاشرے کو اس معیاری معاشرے میں ترتیب اور تدریج کے ساتھ تبدیل کیا جائے۔ اس پر آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں گے؟ اس معاملے میں سب سے پہلی بات جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا نام اسلامی نظام ہے وہ کسی بے ایمان نظام حکومت کے ہاتھوں سے نہیں چل سکتا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا نام اسلامی نظام ہے وہ کسی بے ایمان نظام حکومت کے ہاتھوں سے نہیں چل سکتا۔ کوئی بددیانت بیوروکریسی اس کو نہیں چلا سکتی، اور کسی ایسی آبادی میں وہ ٹھیک طور پر نہیں چل سکتا جس آبادی کی اخلاقی حالت بالعموم خراب ہو اور خراب کی جاتی رہی۔ ہم نے ایک مدت تک بادشاہی نظام کے تحت زندگی بسر کی ہے جو پوری طرح اسلامی نظام نہیں تھا، مگر اس میں اسلامی قانون رائج تھا، اور عام لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام علماء اور صوفیاء انجام دیتے تھے۔ اس وجہ سے اگرچہ معاشرہ اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، لیکن اس کے باوجود نہ لوگوں کی عام اخلاقی حالت اتنی بگڑی تھی جتنی بعد میں بگڑی، نہ ایسا تھا کہ اسلامی تعلیم سے لوگ عام طور پر نہ آشنا ہوں نہ واقف ہوں۔ 18ویں صدی میں جس وقت انگریزی حکومت اول بنگال میں قائم ہوئی تو اس زمانے کے جو انگریز مصنفین تھے ان سب نے یہ کہا ہے کہ چوری وہاں ناپید تھی، مسلمان سے جھوٹ کی کوئی توقع نہیں کرتا تھا، کوئی شخص یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ عدالت میں جا کر مسلمان جھوٹی گواہی دے گا۔
اور عام آبادی مسلمانوں کی لکھی پڑھی تھی، بالکل امی قسم کے اور بالکل جس کو الٹریٹ کہتے ہیں، یہ مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے تھے۔ یہ 18ویں صدی کے آخر تک ہماری حالت تھی۔ بعد میں جب انگریزی دور آیا تو اس نے ہمارے قوانین کو بدلا، ہمارے معاشی نظام کو بدلا، ہمارے معاشرتی نظام پر برے اثرات ڈالے۔ اسلامی تعلیم بالکل اس بات پر منحصر ہو گئی کہ کھاتے پیتے لوگ مدد کریں مدارس کی تو اسلامی مدارس چل سکتے تھے۔ حکومت کی طرف سے قطعاً کوئی سرپرستی کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا اسلامی تعلیم کے لیے۔ اس کے برعکس جو نظام تعلیم انگریزوں نے رائج کیا وہ ایسا تھا کہ جو مسلمان کے ذہن سے خدا اور رسول اور آخرت کے ذہن کے تصورات کو بالکل مٹا دی۔ یہ سب کچھ ہم نے میراث میں پایا انگریزی دور سے۔ پاکستان کے قیام کے بعد اس صورتحال کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ انگریزی دور میں ہم جتنے بگڑے ہوئے تھے اس سے زیادہ اس زمانے میں بگڑے۔ اب اگر کوئی اسلامی حکومت قائم ہو تو یہ خیال کرنا کہ وہ چھوٹتے ہی اسی مثالی نظام کی طرف پلٹ جائے گا، اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جو کچھ کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو ملک کے تمام ذرائع اور وسائل کو، ملک کے ذرائع ابلاغ کو، ملک کے ذرائع تعلیم کو، ملک کے تمام مالی وسائل کو اور انتظامی پالیسی کو اس غرض کے لیے استعمال کریں کہ مسلمانوں کی عام اخلاقی حالت کو درست کیا جائے۔ جتنی یہ عام اخلاقی حالت درست ہوتی جائے گی اتنی زمین اسلامی نظام کے لیے تیار ہوتی چلی جائے گی۔ یہی چیز تھے جو ہم توقع رکھتے تھے کہ انگریزی حکومت کے خاتمے کے بعد جب پاکستان میں مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت کا نظام آئے گا تو وہ حکومت عام مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو درست کرنے کی کوشش کرے گی، نظام تعلیم کو بدل کر ان کے اندر اسلامی تعلیم پھیلائے گی، الحاد پیدا کرنے والی تعلیم کو بدلا جائے گا، اس کے بجائے خدا پرستی کی تعلیم کو رائج کیا جائے گا، اور عام لوگوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز پیدا کرے گا۔ افسوس ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی۔ اگر اس وقت یہ حکومت اپنے تمام ذرائع و وسائل کو اس کام کے لیے استعمال کرتی تو آج حالت بالکل مختلف ہوتی۔ اب ہمیں گویا بالکل نئے سرے سے کام کرنا ہے۔ بے شک قوانین اسلامی کو رائج کرنے کی کوشش کیجیے، قوانین اسلامی کو مدون کیجیے تاکہ ہماری عدالتیں ان کے مطابق فیصلے کر سکیں، لیکن سب سے زیادہ زور جس بات پر صرف کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم صحیح معنوں میں ہمارے تمام مدارس اور ہماری تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دی جائے۔ ذرائع ابلاغ کو بجائے فحش پھیلانے کے، بجائے بداخلاقی اور جرائم پھیلانے کے، مسلمانوں کے اندر اسلامی عقائد کو مضبوط کرنے کے اوپر صرف کیے جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اسلامی اخلاق کیا ہے اور کافرانہ اخلاق اور اسلامی اخلاق میں فرق کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ اسلامی نظام قائم ہی اس معاشرے میں ہوا تھا جس کے اندر سب سے پہلے ایمان کو مستحکم کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اسی ایمان کے اوپر پورے اخلاقی نظام کی، پورے معاشرتی اور معاشی نظام کی عمارت اٹھائی گئی تھی۔ اب اگر ہم اس مثالی دور کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی ترتیب سے پلٹنا چاہیے۔ اگر عام مسلمانوں میں خدا پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ مضبوطی کے ساتھ بٹھایا نہ جائے گا، اسلامی قوانین کو اگر آپ جاری بھی کر لیں گے تو مؤثر نہیں ہو سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جھوٹے مقدمات بنانے میں پولیس اتنی بڑی مہارت رکھتی ہے کہ وہ ساری دنیا کو چیلنج کر سکتی ہے کہ ہمارے مقابلے میں جھوٹا مقدمہ بنا کے دکھاؤ۔ گواہوں کا حال یہ ہے کہ عدالت میں جا کر صحیح گواہی دینا یہ سمجھا جاتا ہے کہ غلط کام ہے۔ عدالت ہے ہی ایسی جگہ جہاں جھوٹی گواہی دی جائے۔
یہ دو چیزیں اگر نگاہ میں رکھی جائیں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے یہاں اسلامی قانون صحیح طور پر کیسے نافذ ہوگا، جبکہ اس کو نافذ کرنے والی مشینری جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہو۔ حکومت اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کا بھی یہ کام ہے، اور آگے جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئے ان کا بھی یہ کام ہے کہ انتظامیہ کو صالح بنائیں، تعلیم کا نظام درست کریں، اور تمام ذرائع و وسائل صرف کر دیں اس بات پر کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان بٹھایا جائے اور ان کے اخلاق درست کیے جائے۔ جناب والا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قوم ڈنڈے کی ہے، یہ کام یہ ضرب المثل ہے اور بولا بھی جاتا ہے، لیکن اسلام میں اخلاق میں تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسلامی قانون میں بھی ڈنڈے کا ایک مقام ہے، لیکن اسلام میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اصلاح کا کام تعلیم و تلقین کے ذریعے سے کیا جائے تاکہ لوگوں کے خیالات تبدیل ہوں۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر اسلامی اخلاق پیدا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیے جائے، یعنی محلے محلے اور بستی بستی اور کوچے کوچے ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے جو اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ ایک ایسی رائے عام لوگوں میں تیار ہو جائے کہ کوئی شخص بگڑنا چاہے تو اس کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، اور جو شخص صحیح طرز زندگی اختیار کرے اس کو پورا معاشرہ مدد دینے والا ہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ضروری ہیں کہ ان کے بغیر آپ اسلامی نظام میں نافذ نہیں کر سکتے۔ اسلامی نظام قائم ہوگا انشاءاللہ بتدریج، بشرطے کہ ہم ایسی حکومت قائم کریں جو اس بات کی ضامن ہو کہ پورے ملک کے نظام کو، نظام اخلاق کو اور نظام معاشرت کو درست کیا جائے۔ نظام اخلاق کو درست کرنے کے ساتھ اور پبلک اوپینین کو اس حد تک تربیت دینے کے بعد پھر ضروری ہے کہ اسلام کا معاشی نظام رائج کیا جائے، جس کی وجہ سے کوئی آدمی اپنی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہنے پائے اور کوئی وجہ ایسی باقی نہ رہے کہ کوئی شخص چوری کرے۔ معاشرتی نظام کو درست کیجیے۔ یہ جو روز ہماری آبادی کو سنیماؤں کے ذریعے سے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور ریڈیو کے ذریعے سے بدترین اخلاقی تربیت دی جا رہی ہے، اس کو بالکل تبدیل کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کو آپ تک جب تک تبدیل نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا۔ تو اسلام کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ایمان درست کیا جائے، اخلاق درست کیے جائیں، عام لوگوں کے اندر رائے ایسی مضبوط پیدا کی جائے کہ اس کے اندر برائیاں نہ کی جا سکیں، معاشرتی نظام کی اصلاح کی جائے کہ اس کے اندر بدی کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے، معاشی نظام ایسا درست کیجیے کہ اس کے اندر کسی آدمی کے لیے ضرورت باقی نہ رہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرے۔ کسی طرح سے آپ اپنے معاشرتی نظام میں یہ تبدیلی پیدا کیجیے کہ اس کے اندر فواحش کا امکان باقی نہ رہے، کوئی ایسے اسباب باقی نہ رہیں کہ جن میں لوگوں کے اندر بد اخلاقی اور بد کرداری پیدا ہو۔ یہ سارے کام کرنے کے ساتھ جہاں کوئی آدمی جرم کا ارتکاب کرے پھر اس کے لیے اسلام میں ڈنڈا ہے، نہیں ڈنڈا آخری چیز ہے۔ بنیادی چیز تو لوگوں کے خیالات کی اور ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا، معاشرے کو درست کرنا، ان اسباب کو ختم کرنا جن سے جرائم ہوتے ہیں اور برائیاں پرورش پاتی ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر دیکھیے اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو ڈنڈے کے بغیر ہی ٹھیک نہ ہو سکتے ہو تو پھر ڈنڈا چلائیے۔ یہ نظام حکومت کے سلسلے میں آپ نے جو ارشاد فرمایا بلا شبہ بڑی صحیح بات ہے کہ جب تک ایسا نظام وجود میں نہ آ جائے، ایسے لوگوں پر وہ نظام مشتمل نہ ہو کہ جو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہوں بلکہ اخلاقی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے بھی وہ اس منصب اور اس معیار کے لوگ ہوں کہ وہ اس کام کو انجام دے سکیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں حکومت کی تبدیلی کے لیے انتخابات ہی کو ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عہد مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ
اس مغربی انداز انتخابات کو کس حد تک اسلام کے شورائی نظام سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم جس مقام پر ہیں ہمیں آغاز اپنے سارے کام کا اسی مقام سے کرنا ہے، اور جس منزل تک ہم جانا چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے واضح طور پر موجود ہو کہ ہم اس منزل تک جانا چاہتے ہیں۔ نقطۂ آغاز تو لامحالہ یہی انتخابات ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں اسی طریقے سے نظام حکومت تبدیل ہو سکتا ہے اور حکمرانوں کا تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور کوئی ذریعہ اس وقت ایسا موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم نظام حکومت چلانے والوں کا انتخاب کر سکیں بجز اس کے انتخابی نظام۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر انتخابات میں بددیانتی، بے ایمانی، ضمیر فروشی یہ نہ ہو سکے، دیانتدارانہ انتخابات ہوں اور لوگوں کو اس بات کا موقع دیا جائے، جو لوگ بھی انتخابات میں کھڑے ہوں، کہ وہ عوام الناس کے خیالات کو درست کریں، ان کے طرز فکر کو بدلیں، ان کے معیار انتخاب کو بدلیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے انتخاب میں ہم اس میں کامیاب پوری طرح سے نہ ہو سکیں، لیکن اگر انتخابی نظام کو درست کیا جائے تو یہ اس بات کا امکان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جبکہ نظام حکومت پورا کا پورا ایماندار لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ اس کے بعد پھر نظام انتخاب پر ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں اور اس مقام تک ہم لے جا سکتے ہیں کہ انتخاب کس طریقے سے نہ بلکہ صحیح جو اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق ہو۔ لیکن آپ کو آغاز تو اسی مقام سے کرنا ہے جہاں آپ اس وقت ہیں، جک جس لگا کر آپ اپنی انتہائی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ جہاں مولانا کچھ سوالات اگرچہ اور بھی پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور ہمیں پھر کسی نشست میں آپ سے کچھ سوالات کرنے کا موقع میسر آئے۔ ایک بات میں آخر میں اب آپ سے یہ ضرور معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جس مشن کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا اور جس طرح آپ نے اس کے لیے پوری عمر جد و جہد کی، اور آج الحمدللہ کہ ایک ایسے مقام پر ہم پہنچے ہیں کہ جہاں وہ نصب العین اپنی منزل کے قریب پہنچتا نظر آتا ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس ساری صورتحال کو اپنی اس جد و جہد کی روشنی میں کس طرح سے محسوس کرتے ہیں، اور کیا آپ کی نظر میں آپ کی یہ جد و جہد فی الواقع اپنے منطقی نتیجے تک پہنچ رہی ہے، اور کیا فی الواقع آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے؟ سوال ہے کہ جس میں آدمی کو یہ کہتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے کہ اس کے کام کے کیا اثرات اور کیا نتائج پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے آدمی گویا کہ کچھ اپنی تاریخ میں کچھ کہنا چاہتا ہے، اور یہ بات میرے پیش نظر ہرگز نہیں ہے۔ البتہ میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ پچھلے 30-40 سال کے دوران میں اسلامی خیالات کی اشاعت کا کام جتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے، اور وہ صرف ہم ہی نے نہیں کیا، دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کی اکثریت اب اسلام کی خواہاں ہو گئی ہے، اگرچہ اس کے اخلاق بالکل اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہو سکے، لیکن ان میں اسلام کی سمجھ بھی پیدا ہوئی ہے اور ان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کی طلب بھی پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہماری درسگاہوں میں وہ درسگاہیں جو میکالے کے نظام پر قائم تھیں، خدا کے فضل سے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اسلام سے گہری قلبی وابستگی بھی رکھتی ہے اور اسلام کا فہم بھی بڑی حد تک اس کو حاصل ہو چکا ہے۔ اب ہمارے سامنے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عام آبادی جو ان پڑھ ہے، اس کے اندر کس طرح سے اس اصلاح کو پھیلایا جائے۔ اس کے لیے میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی اور علماء کرام ممبروں سے یہی کام کریں، مدرسوں میں اس طرح کے نظام قائم کیے جائیں جس میں نوجوان بچوں کو
قرآن پڑھایا جائے، سمجھا کر پڑھایا جائے، ان کے خیالات درست کیے جائیں، عام دیہاتی باشندوں کے اندر بھی اسلام کا علم پھیلایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اسلامی اخلاق کیا ہیں، اور جو چیزیں کہ اسلامی نظام اسلامی اخلاق کے خلاف ہیں اور شریعت اسلامی کے حدود سے متجاوز ہیں، ان چیزوں کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات لے کر لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی قتل کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور اس کی کیا سزا خدا کے ہاں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں جو عام لوگوں کے اندر پھیل گئے ہیں، ان کے متعلق جگہ جگہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ گناہ جو ہیں، تم اگر سمجھتے ہو کہ مر کر خدا کے سامنے جانا ہے تو ان کا جواب دینا پڑے گا، اس کی جواب دہی سے تم نہیں بچ سکتے، اور کسی طرح کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے تم لوگوں کے حقوق مار کر جاؤ، لوگوں کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈال کے جاؤ، لوگوں کی جانوں کو لے کر جاؤ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا تمہیں معافی مل جائے۔ اس دنیا میں تم چال بازیاں کر کے بچ سکتے ہو، خدا کی غرض سے کیسے بچو گے؟ یہ چیزیں عام لوگوں کے دماغوں میں آپ بٹھائیں تو رفتہ 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 آپ دیکھیں گے کہ ہماری عام آبادی کے اندر صحیح سمجھ بوجھ پیدا ہوتی جائے گی، اور وہ یہ جان جائیں گے کہ اگر ہمیں اس ملک میں اسلامی نظام چلانا ہے تو کس طرح کے آدمیوں کو ہم آگے لائیں۔ عام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ بیمار ہوں تو کس ڈاکٹر کے پاس جائیں، لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کو کوئی مقدمہ پیش آئے تو کس وکیل کے پاس جائیں۔ اسی طرح سے جب لوگوں میں آپ شعور اور سمجھ پیدا کر دیں گے اسلام کی، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ ہمیں جب اسلامی نظام رائج کرنا ہے تو کن لوگوں کو ہم آگے لے کر آئیں۔ یہ بہت آسانی سے یہ تبدیلی چند برس کے اندر ہو سکتی ہے اگر ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ لوگ اور ہمارے علماء کرام اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھیں اور اپنی پوری طاقت اس پر صرف کریں۔ اسی کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ مثلا مزدوروں کی یونینیں کوشش یہ کی جائے کہ مزدوروں میں عام طور پر اس خیال کو پھیلایا جائے کہ تمہارے لیے معاشی نظام سوشلزم نہیں ہے، اسلام ہے، تمہاری مشکلات اس سے رفع ہوں گی، کوئی سوشلزم تمہارے ساتھ انصاف نہ اس نے کبھی کیا ہے نہ آئندہ کرے گا، اسلامی سے تمہیں انصاف مل سکتا ہے۔ تو مزدور تحریکوں کو رفتہ رفتہ اسلامی تحریکوں میں تبدیل کر دیا جائے، ان کے لیڈر ایسے لوگ ہوں کہ جن کے متعلق عام مزدور یہ دیکھیں کہ یہ خدا کو ماننے والا بھی ہے کہ نہیں، یہ صالح آدمی بھی ہے یا نہیں، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اخلاق پر یا نہیں۔ اسی طرح سے ہم مثلا دیہات کے جو کسان ہیں ان کے مسائل کا حل ان کو سمجھائیں کہ تمہیں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کا حل اسلام میں ہے نہ کہ کسی اور نظام میں، اور ان کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ اسلام ان کے مسائل کو کیسے حل کرتا ہے، ان کی مشکلات کو کیسے دور کرتا ہے اور ایک عادلانہ نظام کیسے پیدا کرتا ہے۔ یہ کام جتنا جتنا ہوتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ رفتہ رفتہ انتخابات کے نتائج صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم وہ جو مثالی نظام تھا خلافت راشدہ کا اس کی طرف قدم بڑھائیں۔ جناب علیہ، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اسلامی نظام بتدریج قائم کیا جانا چاہیے اور قائم کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے موجودہ قوانین اور مغربی طرز کی جمہوریت کے تحت بنائے گئے آئین یہ بھی چلتے رہیں گے؟ کیا یہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ ان سب چیزوں کو بتدریج بدلنا ہے، جس طرح سے کہ میں نے بتایا کہ تعلیم کے نظام کو بدلنا ہے، عام لوگوں کی اخلاقی حالت کو درست کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے، اسی طرح سے اسلامی قوانین کو بھی جس طرح سے ان کو نافذ کرنا ممکن نظر آئے اس طرح سے ان کو بھی رائج کیا جائے، کیونکہ ایک حکومت جو حقیقت میں مسلمان ہو اور جس کے پیش نظر یہ ہو کہ اسلام قائم کرنا چاہیے، اسے سارے شعبوں میں تبدیلی لانی ہے، جن میں سے قانون کا نظام بھی ہے۔ ان میں سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو جج ہیں وہ غیر اسلامی قانون کے بجائے اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کریں۔ اس سے خود بخود عام لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اب یہاں کافرانہ نظام نہیں چلے گا، یہاں اسلامی قانون رائج ہے۔ یہ من جملہ ان چیزوں کے جن سے عام لوگوں کے خیالات آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ انگریز نے جس وقت ہمارے قوانین کو منسوخ کر کے اپنے قوانین رائج کیے
اور ان کے مجسٹریٹوں نے اور ان کے ججوں نے ان قوانین کے مطابق فیصلے کرنے شروع کیے تو لوگوں کے معیار سارے کے سارے بدلتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ اسلام کا قانون تو صرف نکاح و طلاق و وراثت وغیرہ کے لیے، باقی دنیا کے معاملات چلانے کے لیے نہیں۔ جب ان کو معلوم ہوگا کہ نہیں اب اسلامی قانون عدالت میں چلے گا تو آپ دیکھیں گے ان کے خیالات کتنے تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ صرف ایک شعبے میں کام کیا جائے اور دوسرے جو شعبے ہیں ان کو پرانے طریقے پر رائج رکھا جائے۔ انتخابات کے معاملے میں بھی یہ چیز ہے۔ انتخابات کے معاملے میں اب تک جو طریقہ رائج رہا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹے وعدے کرو، لوگوں کو بیوقوف بناؤ، ان کی کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ، لوگوں کے ووٹ خریدو، مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال کر ووٹ حاصل کرو۔ اس ساری صورتحال کو آپ تبدیل کیجیے اور عام لوگوں کو آزادانہ انتخاب کرنے کا، منصفانہ انتخاب کرنے کا موقع دیجیے، تو آپ یقین رکھیے کہ بہت بڑی اصلاح تو اس سے ہو جائے گی۔ یعنی برے آدمیوں کا اوپر آنا مشکل ہو جائے گا اور اچھے آدمیوں کا اوپر آنا ممکن ہو جائے گا۔ جناب والا مولانا محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ تلقین فرمائیں کہ ہم اس سلسلے میں ریڈیو کو کیوں کر استعمال کر سکتے ہیں؟ ریڈیو کے استعمال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو ایک ایک موضوع کے اوپر تیاری کر کے اور ریڈیو پر آ کر تقریر کریں۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کا آپ انتخاب کریں سوچ سمجھ کر، جو اسلام کے ایمانیات کی تشریح کریں اور یہ مختلف طریقوں سے، کبھی ایک شخص آ کر وہی بات کرے، دوسرا شخص آ کر کسی دوسرے طریقے سے وہی بات کرے۔ اسلامی عقائد کو لوگوں کے اندر ذہن میں بٹھانا اور اس کی اس طرح سے تشریح کرنا کہ ان کے دماغ میں یہ چیز اتر جائے، یہ پہلا بنیادی کام ہے۔ اسی طرح سے آپ کچھ لوگ ایسے منتخب کریں جو وقتاً فوقتاً آ کر تقریریں کریں اسلامی احکام کی توضیح میں۔ اسی طرح سے اخلاقی برائیاں جو ہیں ایک ایک کو لے کر اس کے اوپر تقریریں کی جائیں۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں حدیث میں واضح تو بتایا گیا ہے کہ کبائر کیا ہیں، ان کبائر کے متعلق گفتگو کی جائے اور ایک ایک گناہ کبیرہ کے اوپر الگ الگ تقریر کر کے اور وضاحت کے ساتھ لوگوں کے ذہن نشین کیا جائے کہ یہ کبائر جن کو لوگوں نے معمولی چیز سمجھ رکھا ہے اور حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک مکھی کو مارنے کی بنسبت ایک انسان کو مار دینا آسان سمجھا جا رہا ہے۔ لوگوں کے دماغ میں بٹھائیے کہ یہ کبائر کتنے بڑے برے نتائج پیدا کرنے والے ہیں اور اس کا تمہیں کیا جواب دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی واضح کرتا ہے کہ ایک شخص کو تم نے قتل کیا، زیادہ سے زیادہ تمہیں یہی تو سزا مل جائے گی نا کہ تمہیں پھانسی چڑھا دیا جائے گا، لیکن جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کی آئندہ نسل کو کتنا بڑا نقصان تم نے پہنچایا، اس کا تو بدلہ خدا کے سوا اور کوئی دینے والا نہیں، کوئی عدالت تو اس کا بدلہ نہیں دے گی۔ تو اس طرح سے اگر مسلسل یہ تقریروں کا سلسلہ جاری ہو جائے ریڈیو پر اور سیدھا آدمی اس کے متعلق تیاری کر کر کے آئیں اور وضاحت کریں، آپ دیکھیں گے 6 مہینے میں فرق عظیم واقع ہو جائے۔ ریڈیو تو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے آج کا کسان اب کھیت میں ہل نہیں چلا سکتا جب تک کہ ٹرانزسٹر اس کے پاس نہ ہو، اور اس ٹرانزسٹر سے وہ کیا سنتا ہے؟ بیگمات کے گانے، وہ جو فرمائشی گانے ہوتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ فحش قسم کے ہوتے ہیں، اسی سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے۔ آپ معقول طریقے سے ان کو اگر سمجھانا شروع کریں تو ایک مرتبہ دوران کو سنتے ہوئے ہل چلاتے ہوئے بھی وہ یہ باتیں سنے گا اور جا کے اپنی جگہ سوچے گا، کیونکہ یہاں مسلمانوں کا عام آدمی جو ہے وہ خدا کا منکر نہیں ہے، رسالت کا منکر نہیں ہے، آخرت کا منکر نہیں ہے، صرف اس کو بتانا یہ ہے کہ آخرت کو ماننے کے معنی کیا ہے۔ اس کو یہ بتانا چاہیے کہ جب رسول کو تم رسول کہتے ہو تو رسول کے اوپر جان نثار کرنا اور چیز ہے، رسول کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے، اور رسول کے احکام یہ ہیں جن کے تم مانتے ہو، ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ تو اس طرح سے اگر آپ مسلسل ایک سلسلہ جاری کر دیں تقریروں کا اور مسلسل لوگوں کے ذہن نشین باتوں کو کریں تو آپ 6 مہینے میں فرق عظیم پائیں گے۔ جناب والا، ہم ریڈیو سے کسانوں کے لیے
کاشتکاروں کے لیے خصوصی پروگرام بھی کرتے ہیں، مزدوروں کے لیے بھی پروگرام کرتے ہیں، محنت کشوں کے لیے پروگرام کرتے ہیں، خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. تو ہم صرف گانا ہی تو نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے کہ ان پروگراموں کی بھی نوعیت ایسی نہ ہو جیسی کہ مطلوب ہے. اب میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کے ہاں ریڈیو میں زیادہ اہمیت دی جائے لوگوں کے خیالات اور ان کے اخلاق درست کرنے پر، اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ اگرچہ بہت سی ایسی ہیں کہ جو شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہیں، مگر آپ فوراً ان کو تبدیل نہیں کر سکیں گے. ہمارے ہاں کے لوگوں کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ آپ نے اگر ان کے وہ دل پسند پروگرام ختم کر دیے تو وہ امرتسر سے لگائیں گے. پھر اس وجہ سے آپ بتدریج تبدیلی کیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فوراً تبدیلی کریں. رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بیگمات کے گانے امرتسر سے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز جو ہمارے کان میں پڑ رہی ہے اس کا ہمارے کان گواہی دیں گے خدا کے سامنے کہ ہم سے اس شخص نے یہ چیزیں سننے کا کام لیا تھا. جب اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گی تو وہ خود نہیں سنے گا. تو اس وجہ سے آپ بتدریج اس کو تبدیل کریں. ایک عنصر کو بڑھائیے، ایک عنصر کو گھٹاتے چلے جائیے.